جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے، تمام تر درود و سلام اس ذات بالا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج 1442 سنہ ہجری کے آخری مہینے ذی الحج شریف کی 5 تاریخ ہے اور اسے عشرۂ ذی الحج شریف کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ پروردگار عالم نے اپنے فضل و احسان سے باپ کے ہاتھوں بیٹے کی قربانی کو قبول بھی فرما لیا اور دوبارہ سے اپنے خلیل کو 13 یا 14 سال کا خوب روح بیٹا دوبارہ عطا فرما دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی اتنی مقبول ہے کہ پروردگار عالم نے اب قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے اپنے بیٹوں کی نہیں بلکہ اپنے حلال جانوروں کی قربانیاں پیش کرنا واجب قرار دے دیا ہے۔ تو پروردگار عالم کی توفیق سے اس سال بھی 10 ذی الحج شریف کو فرزندان اسلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق حلال سے خریدے ہوئے یا اپنے گھر میں پالے پوسے ہوئے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ پروردگار عالم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو اس سال اس سعادت سے محروم رہے، پروردگار عالم اپنے خزانہ غیب سے انہیں اتنا مال وافر حق حلال کا عطا فرمائے کہ اگلے سال سے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کر سکیں۔ اسی طرح 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک فرزندان اسلام کے 5ویں رکن جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اپنے اپنے گھروں اور ملکوں سے سفر کر کے اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمانوں کی عزت اور تکریم فرماتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو صاحب ایمان بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اور اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو ہر حاجی 400 لوگوں کی بخشش کروا کر جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے جس سے حج مبارک کے فرض ہونے کا قطعی ثبوت ہمیں ملتا ہے۔
ہر صاحب ایمان پر جو طاقت رکھتا ہو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ ایک دفعہ اگر فرض ادا ہو جائے اور پھر پروردگار عالم کی توفیق سے دوبارہ کوئی حاجی اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے تو وہ اس کے تمام بعد والے حج وہ نفلی حج کہلائیں گے۔ حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، اور ان 5 ذی الحج شریف کے 5 دنوں کے علاوہ اگر کوئی اپنے رزق حلال سے پیسہ خرچ کر کے بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے کے لیے سفر اختیار کرے تو اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ باقی سال کے دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جو رمضان شریف میں عمرہ کرتا ہے وہ گویا میں محمد کے ساتھ مل کر عمرہ کرتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے فرزندان اسلام کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عمرہ اختیار کیا جائے۔ عمرہ اور حج اس میں کچھ عبادات وہ مشترک ہیں، اور عمرے میں عبادات اور مناسک کم ہیں، حج میں اس سے زیادہ ہیں۔ تو چاہے عمرہ ہو یا حج، ہر زائر کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے تجلیات کے مرکز یعنی کعبہ شریف کا دیدار کر سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو طاقت اور ہمت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ جہاں پر حج کیا جاتا ہے جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام ہے کعبہ شریف، کعبۃ اللہ شریف، دوسرا نام ہے بیت اللہ شریف۔ اور کعبہ شریف کے چاروں طرف ارد گرد جتنا بھی صحن ہے یا برآمدے ہیں وہ سب کے سب مسجد حرام کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس گھر کو یہ حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے کہ جو ہی بیت اللہ شریف کی حد میں بندہ داخل ہوتا ہے اس پر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، بہت سارے کام کرنے حرام قرار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، حضور اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو احادیث سے ثابت ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کعبہ شریف کو بنایا گیا، اور اللہ کے حکم سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی نشاندہی پر حضرت جبریل امین نے نشاندہی کی کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مقید نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر وہ نہ مقید ہے نہ محدود ہے، وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو پھر اس جگہ کو، اس کمرے کو بیت اللہ
یا اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر مسلسل ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے، جو کعبۃ اللہ ہم براہ راست اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری بینائی اتنی نہیں ہے کہ ہم ذات وحدہ لا شریک کا دیدار کر سکیں۔ اس ذات وحدہ لا شریک کا بے حجاب دیدار کرنے کے لیے فقط نگاہ مصطفیٰ حضور دیدار کر سکتے ہیں۔ باقی کائنات میں کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ذات کا دیدار کر سکے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا دیدار ہو سکتا ہے۔ نماز کی حالت میں بھی اللہ کی جلووں کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور اولیاء کاملین جیسے حضور خواجہ نور محمد مہاروی قبلہ عالم جیسے بزرگوں کو نماز میں اللہ کے جلووں کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی فقط نماز میں داخل ہو جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری توجہات اس قابل نہیں ہے، ہم دنیا کے خیالات میں مگن ہو کر الجھ کر نماز میں رہتے ہیں۔ فقط ہمیں آمنہ کے لال نے یہ سبق عطا فرما دیا ہے کہ اگر تم یہ تصور نہ کر سکو کہ ہم اپنے رب کے جلووں کا دیدار کر رہے ہیں، تو کم از کم اس درجے پر ہر نمازی کو پہنچنا چاہیے کہ میں اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے نماز میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس تصور پر کامل ہوتے جائیے، ایک نہ ایک دن پیر کامل کی تربیت اور ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہمارے سجدوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے بعد صحابی رسول نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس وقت الحمدللہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے وہ مسجد، یہودیوں نے بھرپور کوشش کی اور وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے فلسطینی بھائی بے یار و مددگار بغیر کسی ہتھیار کے اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو ان سے واگزار کرا لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے مسجد حرام قابل عزت ہے، ایسے ہی مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے ہماری تاریخ اسلام میں اس کا بھی بڑا درجہ اور مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ اس لیے کہ کعبہ شریف کو تو نبی پاک علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینوں کے بعد اس کو قبلہ قرار دے دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہ قبلہ عطا فرما دیا، اور بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی ایک اور ہسٹوریکل پوزیشن ہمارے سامنے وہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر شب معراج ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے بعد پھر پوری روئے زمین پر مسجدیں تعمیر ہیں، بڑی بڑی مساجد، خوبصورت مساجد جگہ جگہ پر قائم و دائم ہیں، اور مسجدوں کے بنانے والے، مسجدوں کے متولی اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو مسجد کا صفائی کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، آمنہ کے لال اس صحابی کو کپڑوں اس کے گرد آلود کپڑوں سمیت اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کرنا، اور یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے، یہ حضور کے آپ کے امتیازات میں سے ایک اللہ نے آپ کو امتیازی وصف عطا فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لیے
عبادت کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے آقا کی باری آئی تو فرمایا گیا ہے میرے محبوب آپ کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جہاں پاک صاف جگہ ہوگی، غلاظت اور نجاست نہ ہو، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے۔ کیوں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جماعت میں شامل ہونے کی بے شمار فوائد ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد کا پتہ چل جاتا ہے، خوشی اور غمی کا پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا اگر کسی کی توجہ نہ ہو تو پوری مسجد میں، پوری صف میں اگر کسی ایک کی توجہ اللہ ہو جائے تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ ابھی قاری صاحب نے نشاندہی کی ہے فرض نماز کے بعد ہمارے کچھ دوست وہ جلدی سے باہر چلے جاتے ہیں، ویسے ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ شاید اپنے گھروں میں جا کر سنتیں ادا کرتے ہوں گے، لیکن اگر آج کل کچھ خود ساختہ مبلغ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو سننے میں ملتے ہیں جن کا کوئی استاد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا کہاں سے ہے، جن کی کوئی روحانی نسبت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی کس بزرگ کے ساتھ روحانی نسبت ہے، بس جو ذہن میں آیا، جو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیا، چاہے وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے خاص طور پر نوجوان سنتوں سے ذرا وہ غفلت اختیار کرنے لگ گئے ہیں کہ بس فرض ادا ہو گئے ہیں تو سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی، خیر اور نیکی اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی پیروی کی جائے اسی طرح میری سنت کی بھی پیروی کی جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے بغیر ہمیں قرآن پاک بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کی سنت کے بغیر جو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن پاک نے خود اس کو خبردار کر دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو حضور کا دامن چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایت کے راستے پر فقط وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہو اور آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو۔ تو جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، مؤکدہ کا معنی کہ ان کی تاکید کی گئی ہے، ان کو پڑھنے کے بارے میں سرکار نے زور سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ پڑھی جائیں، لہٰذا ان کو پڑھے بغیر آپ نہ، بلکہ جو نوافل ہیں، نفل کا معنی زائد عبادت، اضافی عبادت، تو جس طرح ظہر، مغرب اور عشاء کے نمازوں کے ساتھ آخر میں دو نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شرعی مجبوری ہے، سفر ہے یا کوئی تکلیف ہے، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں یا حالت سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں تو ان نفلوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو، اگر کسی مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اندر جو آخر میں نفل ہیں، اگر ان کے ثواب کا کسی کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی ان کو نہ چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے ساتھ ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اس کا دگنا ثواب ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو جو حضرات کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں وہ دگنے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں انہیں ثواب سے غرض بعد میں ہے، انہیں تو ادائے مصطفیٰ سے زیادہ ہے کہ حضور نے جو کہ بیٹھ کر پڑھے تو ہم بھی بیٹھ کر پڑھے۔ تو حضرات محترم، یہ مسجد اقصیٰ کے بعد پھر پوری روئے زمین پر اللہ کے یہ گھر موجود ہیں اور مسجدوں کے بڑے خوبصورت نام رکھے گئے ہیں۔ ہماری اس مسجد کا نام آپ نے دیکھا ہے، مسجد معینیہ، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین خان کی
یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس مسجد کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ حضور بابا صاحب کے نوری دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو دکھائی دیتی ہوگی، اس کا نام ہے مسجد اولیاء، کیونکہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بنوائی تھی، تو انہی کے نام سے اس مسجد کا نام مشہور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ مسجدوں کی خدمت اور ان کی نظافت اور نفاست اور صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی مسجد میں آئیں، یہ مسجد کا احترام ہے کہ تحیت المسجد کے 2 نوافل پڑھے جائیں اور تحیت الوضو کے 2 نوافل پڑھے جائیں۔ درود و سلام پڑھیے۔ اور مسجد میں تھوکنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ لوگ ناک کو صاف کرنا ویسے بھی بری عادت ہے، ناک میں انگلی ڈالنا، یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اخلاق نہیں سکھایا۔ حضور نے حضور تو بڑے نفیس تھے، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے اللہ نے نفاست عطا فرمائی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ اپنے چہرے پر یا اپنے جسم پر مکھیوں کو روک نہیں سکتا، اڑا سکتا ہے، لیکن مکھیوں کو آنے سے یا بیٹھنے سے روک نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا چودھری ہو۔ لیکن یہ آمنہ کے لال کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی حضور کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے خود ان کو نفاست عطا فرمائی۔ تو اپنی ناک میں انگلی ڈالنا ویسے بھی بری عادت ہے، تو اگر کوئی ایسے کر کے مسجد میں اس کو وہ لگائے تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ حتیٰ کہ مسجد کے باہر جب آپ جاتے ہیں تو جوتے بعض لوگ چوری سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، جب واپس تشریف لے جائیں تو جوتوں کو ایسے اوپر سے نیچے نہ پھینکا کرے کہ کھڑاک کی آواز آئے، وہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے، بلکہ وہ اپنے جوتوں کو بھی آرام سے آواز پیدا کیے بغیر رکھیں تاکہ مسجد کا احترام باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج بجلی چونکہ چلی گئی ہے تو آج اللہ کے اور نبی پاک کے عاشقوں کا پتہ چلے گا کہ آج گرمی میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو بڑے